اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشاعت اسلام کا ایک انوکھا اور حسین تجربہ۔ مضمون نرگس ظفر، جرمنی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ سورہ حامیم السجدہ، آیت 34۔ اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم احمدیوں پر بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، بلکہ اس ہادی اعظم راہبر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کامل اور عاشق صادق علیہ السلام کی جماعت میں شامل کرتے ہوئے مزید انعام سے نوازا۔ یہ ایک ایسی خوش بختی ہے جو ہمیں اس زمانے کے پریشان حال اور مسیح کے مایوس منتظر لوگوں سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ممتاز کرتی ہے، اور اس احسان پر ہم اللہ تعالیٰ کے جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ فضل و احسان ہم پر ایک اہم اور بھاری ذمہ داری کا تقاضا بھی کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بیش بہا قیمتی انعام کو دنیا کے تمام لوگوں میں تقسیم کریں۔ جماعت احمدیہ جرمنی کی مجلس شورا سن 2009 میں ایک تجویز کے مطابق جرمنی بھر میں ہر سال 10% علاقہ تک اسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے اور ایک ترتیب سے فلائر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ ایک دن ممکن ہونا ہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے مسیح علیہ السلام کو بذریعہ الہام ارشاد فرمایا تھا، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ ہمارے اطفال، خدام اور انصار اس تحریک میں شانہ بشانہ شامل ہیں، تو ایسے میں لجنہ ماللہ کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں؟ جیسے ہی ہمارے گھر میں اس روحانی سفر پر جانے کا ذکر ہوا تو خاکسار کی شدت سے خواہش ہوئی کہ اپنے 2 واقفین 9 بچوں طفل اور لجنہ کو ساتھ لے کر اس کار ثواب میں شامل ہوا جائے۔ رات 3:30 بجے صبح، دوپہر اور رات کا کھانا تیار کرتے ہوئے صبح 5 بجے دعا کے ساتھ اس بابرکت سفر کا آغاز کیا گیا۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام اپنے بچوں کو سنایا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اس تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جاویں۔ یہ بحوالہ ملفوظات جلد 2 ہے۔ یہ پیغام پڑھنے کے بعد نہایت رقت سے، جو کہ اس وقت کا فطری تقاضا تھا، اپنے بچوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ وہ بغیر کسی حیل و حجت کے بسد شوق ہمارے ساتھ چلنے کو آمادہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے آج بحیثیت احمدی عمومی اور بحیثیت وقف 9 خصوصی طور پر اپنے پیارے آقا مسیح الزمان کی اس خواہش، اس خواب کو پورا کرنے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ راستے میں مختصر وقفہ کرتے ہوئے باجماعت نماز فجر ادا کی گئی۔ دعائیں کرتے اور خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جرمن قوم پر رشک بھی آ رہا تھا کہ کس قدر محنتی اور خوش قسمت قوم ہے کہ ملک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے جاؤ، وہاں بجلی، پانی اور سڑکیں موجود ہیں۔ جگہ جگہ پہاڑوں کو باریک جالیوں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ یوں حکومت آئین کی پاسبان اور اپنی قوم کی محافظ بھی ہے کہ کسی کو جانی و مالی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ایسی صورت بن جائے تو حکومت کو بھی ہر جانہ کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ آخر 4 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد پلان کے مطابق پہلے گاؤں پہنچے، جہاں صرف طویل و عریض 6 ڈیرے تھے، چونکہ یہ ایسے علاقے ہیں جہاں خصوصاً لوگ ایک دوسرے سے گہرے واقف ہوتے ہیں اور اجنبی کی آمد پر خبردار بھی رہتے ہیں۔ جیسے ہی لیٹر باکس میں فلائر ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اندر سے جھانکتا ایک نہایت بوڑھا آدمی نمودار ہوا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے فوری سلام کیا اور کہا کہ ہم فرینکفرٹ کے پاس سے آئے ہیں۔ چونکہ بہت سے لوگ مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دینے آئے ہیں کہ وہ آ گیا ہے۔
اس نے سنتے ہی ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ فلائر لے لیا۔ اس خوبصورت آغاز سے سفری تھکان کی جگہ پرجوش جذبے اور ولولے نے لے لی۔ ہم نے اس کو بھی خدا کی رحمت ہی جانا، کیونکہ اس پہاڑی علاقے میں دور دور کم آبادی والے کشادہ اور بڑے رقموں پر پھیلے ہوئے گھروں تک چڑھائیاں چڑھنے کے لیے ہمیں اسی جوش و خروش اور امنگ کی ضرورت تھی۔ بس پھر کیا تھا کہ ایک کے بعد ایک گاؤں آتے گئے اور ہم کبھی کار پر اور کبھی پیدل دائیں بائیں پھیل جاتے اور اپنی اپنی تقسیم شدہ جگہوں میں فلائر ڈالتے جاتے۔ مرغیاں، بکریاں، گائے اور سور شاید ان کھلے گھروں میں رہنے والوں کا ذریعہ معاش بھی ہے، کیونکہ دور دور تک میک ڈونلڈ، برگر کنگ تو کہیں رہ گیا، کوئی مارکیٹ تک نظر نہ آئی، نہ ہی کوئی اسٹیشن اور نہ ہی پیٹرول پمپ۔ ایک قصبہ کو ڈھونڈتے ہوئے مناسب جگہ دیکھ کر باجماعت نماز ظہر اور عصر ادا کی، آدھا گھنٹہ وقفہ کے بعد پھر اپنے مقصد اولا پر روانہ ہوئے۔ ایک گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے کار کو بریک لگائی تو کچھ دور ایک عورت اپنی 3-4 سالہ بیٹی اور چند ماہ کے بیٹے کے ساتھ زمین پر بیٹھی کھیل رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر فوری آئی اور پوچھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ میں نے اسے بھی نہایت گرمجوشی سے مسیح الزمان کے آنے کی خوشخبری سنائی اور آنے کا مقصد بتاتے ہوئے استفسار کیا کہ کیا تم بھی یہ فلائر لینا چاہو گی؟ اس نے خوشی سے وصول کر لیا۔ اسی طرح اور بھی بعض مواقع پر جہاں کہیں بھی ہاتھ میں فلائر دینے کا موقع میسر آیا، ہم نے محسوس کیا کہ ان کھلے گھروں کی طرح وہاں کے مکینوں کے دل بھی نہایت کشادہ تھے، ہنستے، مسکراتے، سلام کرتے یا سلام کا جواب دیتے۔ میں جب بھی ان کو مسیح کے آنے کی خبر دیتی تو یکدم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچانے میں اتنی شدت آ جاتی کہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے آج ہی مسیح کی آمد ہوئی ہو، اور اس سرشاری میں نہ تو تھکاوٹ محسوس ہوتی، نہ بھوک، نہ پیاس، حالانکہ سورج پوری آب و تاب سے 19 سینٹی گریڈ پر اپنی کرنیں پھیلا رہا تھا، اور سردی کے اس موسم میں یہ مال غنیمت سے کہیں کم نہ تھا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اشاعت اسلام کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے قدم مزید تیز ہوتے رہے۔ وہ سڑکیں اور وہ گلیاں جہاں سے ہم گزرتے، بچوں کو بھی اس احساس سے روشناس کرواتے ہوئے کبھی درود شریف کا ورد کرتی تو کبھی ان کو گواہ بنا لیتی کہ تم گواہ رہنا، جب ایک دن یہ لوگ انشاءاللہ اسلام احمدیت کے اس پیغام کو جذب کر لیں گے تو اس عظیم الشان خدمت میں ہمارا بھی بہت کم، نہایت ادنا سا حصہ شامل ہے۔ جھرنوں میں پانی کی خوبصورت آوازیں بار بار اپنی طرف متوجہ کرواتی کہ اگر اتنی دور سے آ ہی گئے ہو تو ہمارے نظارے بھی تو لیتے جاؤ، لیکن کہیں بھی چلے جاؤ شان تو اسی کی بلند رہے گی، ہم میں تو پھر بھی اس کی ہی ثنا خوانی ہوگی جو واحد لا شریک اس کا مستحق ہے۔ بچے ان پانیوں پر کھیلتے، سائیکل چلاتے، آج بھی شہر کی افراتفری کی زندگی سے دور خوش گپیوں میں مصروف تھے، لیکن ہمیں آتا دیکھ کر چند نوجوان بچے ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے کہ ہم کیا تقسیم کر رہے ہیں۔ جب ان کو بتایا کہ آپ کے لیٹر باکس میں ہم یہ پیغام ڈال آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہمیں بھی دو۔ ایسے میں اپنی کم مائگی کا احساس ہوا کہ بچوں کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں یا تحائف ضرور ساتھ ہونے چاہیے تھے۔ 14 سالہ بیٹے کی تھکاوٹ کو ماں کی ممتا جذباتی کیا تو اس سے کار میں رکنے کا کہا۔ 14 سالہ بیٹے کی تھکاوٹ کو ماں کی ممتا نے جذباتی کیا تو اسے کار میں رکنے کا کہا، اور ساتھ ہی کچھ حوصلہ افزائی بھی کر دی جس نے ایندھن کا کام کیا۔ یوں ہمیں دوڑتے بھاگتے دیکھ کر وہ بھی رکنے کی بجائے ساتھ ہو لیا۔ یوں بغیر وقفہ کے شام 6:30 بجے تک ہم اشاعت دین کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی ہم نے واپسی کا ارادہ کرتے ہوئے گاڑی کا رخ گھر کی سمت کیا۔ مسافر جب اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، بے شک یہ منزل عارضی ہی کیوں نہ ہو، لیکن واپسی کے نام پر جیسے ہی یہ جذبہ مدھم ہوا تو اداسی چھا گئی۔ اس اداسی کو کم کرنے کی غرض سے بیٹی سے، جو پروگرام بنانے اور تمام راستے دکھانے میں ہماری اول مددگار رہی، پوچھا کہ کوئی قریب میں جگہ ہو جہاں لمبے سفر سے پہلے آرام سے کھانا کھا لیا جائے، تو راستے میں قریب ہی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر نقشے نے ایک جھیل دکھائی۔ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے وہاں قیام کیا اور کوئی گولف پلیس تھی، لیکن اس وقت نہ تو کوئی فرد موجود تھا اور نہ ہی محصول۔
جھیل کے اوپر ٹیرس پر بہترین خالی کرسیاں میز جیسے ہمارے ہی انتظار کر رہے تھے۔ سارے دن کے تھکے وجود ان پر ڈھیر ہو گئے۔ کھانا کھا کر ہم نے اس علاقے کو الوداع کہا۔ راستے میں ایک مختصر وقفہ کرتے ہوئے باجماعت نماز مغرب و عشاء ادا کی اور رات 10:30 بجے ہم گھر پہنچے۔ اگلے دن بچوں نے آرام کیا، لیکن میں نے ان کی خواہش پر نان پکوڑوں سے ان کی تواضع کی اور خیالوں ہی خیالوں میں اگلے سفر کی پلاننگ بھی کر لی۔ اس سفر کی آپ بیتی کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی دینی مقصد کو ہم اپنی منصوبہ بندی، تیاری، فیملی ہم آہنگی اور بہترین ٹیم ورک سے یادگار بنا سکتے ہیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو ان کی ذمہ داریاں سونپتے ہوئے اگلے سفر کی تیاری کر سکتے ہیں کہ بزبان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ کو دے ایک فوق عادت اے خدا جوش و تپش، جس سے ہو جاؤں میں غم میں دی کے ایک دیوانہ وار، وہ لگا دے آگ میرے دل میں ملت کے لیے، شعلے پہنچیں جس کے ہر دم آسماں تک بے شمار۔ بحوالہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، آواز مرزا عمران احسن۔